الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا ذات لم یزل لا یزال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لا تعداد بے حساب درود و سلام اللہ کے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لیے. لاکھوں کروڑوں دعائیں علماء اولیاء کے لیے جن کی محنتوں کے صدقے اللہ پاک نے پورا دین ہمیں نصیب فرمایا. دعا کریں کہ اللہ اس پورے دین پر ہمیں پورا ہو کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. شرم و حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ ایمان کے 73 سے زیادہ شعبے ہیں. ان 73 سے زیادہ شعبوں میں سے ایک شعبہ ایمان کا شرم و حیا. ایک اور حدیث میں فرمایا گیا مومن ہوتا ہی وہی ہے جو باحیا ہو. بے حیا آدمی کے سینے میں، بے شرم آدمی کے سینے میں ایمان اپنی جگہ نہیں بناتا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے سے جا بجا حکمن
امراً چاہتے ہیں کہ بندہ مومن سراپا شرم و حیا، مومن کی زندگی پاک ہو، عفیف ہو، شرم و حیا کے کسی بھی شعبے پر کوئی آدمی اس کی زندگی پر انگلی نہ اٹھا سکے، جس پر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ غیرت والا میں ہوں، اور پھر فرمایا کہ مجھ سے زیادہ میرا اللہ غیرت والا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، سب نے اپنی زندگی غیرت مندانہ گزاری، کسی بھی نبی کی زندگی پر کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کی ماں پر بھی کوئی انگلی اٹھا سکتا ہو، اس لیے کہ جس کوکھ سے نبی جنم لیتا ہے، جس گود سے نبی جنم لیتا ہے، اللہ اس کوکھ اور اس گود کو بھی باغیرت اور با شرم بناتا ہے۔ بے غیرت اور بے شرم گود میں اللہ پاک نے کبھی کسی نبی کو پیدا نہیں کیا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہے، اسی طرح اولیاء اور علماء کی زندگی ہے، اسی طرح ہم سب سے اللہ اور اس کا رسول، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، با حیا اور با شرم زندگی کا تقاضا کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں۔ اللہ پاک کو وہ مومن سب سے زیادہ پسند ہے کہ جس کی زندگی حیا اور شرم والی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی خود دیتا ہوں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، یہ دو چیزیں انسان کو بغیرت اور بے شرم بناتی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تم مجھے اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، میں اللہ کا رسول تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور ایک جگہ یوں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے سب سے بڑا تیر یہ ہے، شیطان کے جالوں میں سے سب سے بڑا جال یہ ہے۔ شیطان جب کسی کو پھنساتا ہے تو سب سے پہلا اس کا ہتھیار نظر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ پاک اس کی زبان کی بھی اور اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت کا بندوبست خود کر دیتا۔ بلکہ ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا
کہ زبان کو اللہ پاک نے دانتوں کی دیواروں کے اندر اور ہونٹوں کے گیٹ کے اندر بند رکھا ہے. کہ اگر کبھی انسان غور کرے کہ یہ زبان ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ جس کو اللہ پاک نے دونوں طرف سے بھی بند رکھا ہے کہ بے قابو نہ ہو جائے، اور سامنے سے بھی اللہ پاک نے دو ہونٹوں کا گیٹ لگا کر اس کو ایسا بند رکھا ہے کہ یہ بے قابو نہ ہو جائے. اور اللہ نہ کرے اگر یہ بے قابو ہو جاتی ہے تو 100 سال کا مسلمان ایک لحظے میں کافر ہو جاتا، اور اگر یہ قابو میں رہتی ہے تو 100 سال کا کافر ایک لحظے میں مسلمان ہو جاتا. ایک حدیث میں فرمایا کہ زبان انسان کو جنتی بھی بناتی ہے اور زبان انسان کو جہنمی بھی بناتی ہے. بلکہ کہا گیا کہ حضرت لقمان حکیم جس کے غلام تھے، نوکر تھے، ایک دن ان کے آقا نے حضرت لقمان حکیم کو حکم دیا کہ وہ میری بکری کھڑی ہے، اسے ذبح کرو اور اس کے جسم میں سب سے اچھی جو بوٹی ہے میرے لیے وہ پکا کے لاؤ. تو لقمان حکیم نے جا کر بکری کو ذبح کیا تو اس کے گوشت میں سے زبان کی بوٹی نکال کر پکا کر پلیٹ میں لائے اور اپنے آقا سے کہا کہ بکری کے جسم کے اندر اس سے اچھی کوئی اور بوٹی نہیں ہوتی. ہفتہ 10 دن کے بعد پھر ایک دن ان کے آقا نے کہا لقمان وہ بکری کھڑی ہے، ذبح کرو اور اس کے گوشت میں جو سب سے بری بوٹی ہے میرے لیے وہ پکا کے لاؤ. تو لقمان حکیم 10-15 دن کے بعد پھر زبان کی بوٹی نکال کر پکا کر لائے، پلیٹ میں رکھ کر لائے اور اپنے آقا سے کہا کہ اس سے بری بوٹی بھی بکری کے گوشت کے اندر کوئی نہیں ہوتی. اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی، 1 ہفتہ پہلے آپ نے کہا کہ اس سے اچھی کوئی نہیں، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بری کوئی نہیں. تو فرمایا اگر اچھی چل جائے تو زبان سے اچھی بوٹی کوئی نہیں، اور اگر یہ بری چل جائے تو اس سے بری بوٹی کوئی نہیں. یہ انسان کو مسلمان بھی بناتی ہے، یہ انسان کو کافر بھی بناتی ہے، اور یہی زبان انسان کو جنتی بھی بناتی ہے اور یہی زبان انسان کو جہنمی بھی بناتی ہے. ایک لڑکی ہے، اجنبی ہے، ویسے اگر اللہ نہ کرے ہم بری نظر ڈالتے ہیں تو لڑکی کے خاندان والے ہماری آنکھیں نکالنے کو تیار ہوتے ہیں، اور اگر یہی زبان 3 دفعہ اس کے سرپرستوں کے سامنے کہہ دے مجھے قبول ہے تو وہی اس لڑکی کا بازو پکڑ کر ہمیں ساتھ بھیج دینے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ ایک لحظے میں ایک اجنبی کو زبان اپنا بنا دیتی ہے اور ایک لحظے میں زبان اپنے کو بیگانہ بنا دیتی ہے. پھر اسی پر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ دیکھو اگر اس کے لیے اللہ نے 2 دیواریں بنائی ہیں اور ایک گیٹ بنایا ہے کہ یہ قابو میں رہے، تو اسی طرح دوسری جگہ جو مرد کی شرمگاہ ہے یا عورت کی شرمگاہ ہے جس کی حفاظت کا اللہ میں حکم دیتا ہے، دیکھو بازو پہ ایک کپڑا ہے، یہاں بھی ایک ہے، یہاں بھی ایک ہے، لیکن جو انسان کی شرم و حیا کی جگہ ہے یہاں 99% لوگ پہلے انڈرویئر پہنتے ہیں، پھر شلوار یا پاجامہ یا پینٹ پہنتے ہیں، پھر اس کے اوپر قمیض بھی یہاں تک ہوتی ہے. بازو پر ایک ہی کپڑا ہے، ٹانگوں پر ایک ہی کپڑا ہے، لیکن جو شرم و حیا کی جگہ ہے اس پر انسان 2 اور 3 کپڑے، بلکہ پھر شلوار ہو تو اس کے اندر نالا ڈال کر ازار بند ڈال کر پھر اس پر پردے کا بندوبست کیا جاتا ہے. پینٹ ہے تو پھر اس کے اوپر بیلٹ باندھ کر پھر اس کو مضبوط رکھنے کا ایک بندوبست کیا جاتا ہے کہ میری شرم و حیا کی جگہ چھپی رہے. اور جنہیں مستورات کہا جاتا ہے، جو ان کی شرم و حیا کی جگہ ہوتی ہے، پہلے یہاں کپڑا
پھر اس کے اوپر قمیص کے نیچے ایک کپڑا، پھر قمیص، پھر اس کے اوپر بھی اللہ حکم دیتے ہیں کہ اپنی چادروں کو سینے پہ ڈال کے چلو۔ یعنی اللہ پاک کی طرف سے بھی انسان کے شرم و حیا کی جگہ کو کتنا چھپانے کا بندوبست کیا جاتا ہے، جو آپ کی اور میری فطرت اور گھٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ میں کبھی کبھی تنقید نہیں ہوتی، فقہ حنفی کے مسائل پر غور کرتا ہوں کہ ہمیں حکم ہوتا ہے یہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھو، مرد کے لیے یہ شرم و حیا کی جگہ ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ بنانے والے ہیں انسان کی اس پورے وجود کو، لیکن اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہو تو میرے سامنے یہاں ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاؤ کہ تمہاری شرم و حیا کی جگہ پر بھی پردہ رہے۔ اور عورت کے لیے حکم ہوتا ہے کہ تیری شرم و حیا کی جگہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، لہٰذا تم نماز میں اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہو تو یہاں ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو جاؤ تاکہ تمہاری شرم و حیا کی یہ جگہ اللہ کے سامنے بھی جھک لے۔ آپ کے ذہنوں میں بھی سوال اٹھتا ہے، ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں بھی سوال آتے تھے، اب بھی آتے ہیں، طالب علم ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ حرام چیزوں میں سے سب سے زیادہ حرام چیزیں کیا ہیں؟ سب سے زیادہ حرام چیزیں کہا جاتا ہے کہ اول نمبر پر سب سے زیادہ حرام سور ہے۔ آپ سے بھی غیر مسلم پوچھتے ہوں گے، ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ اسلام نے اس پر اتنی سختی کیوں کی ہے کہ یہ اتنا حرام ہے، اتنا حرام ہے؟ اگرچہ یہ اسلام کا مسئلہ نہیں، ہماری بڑی بوڑھیوں، نانیوں، دادیوں کا مسئلہ ہے کہ اگر سور کا نام لو تو 40 دن تو زبان بھی پلیت ہو جاتی۔ اور بڑا اچھا ہے یہ کہ اپنے بچوں کو سور سے نفرت دلانے کے لیے، حالانکہ اگر زبان پلیت ہو جاتی ہوتی تو قرآن میں خنزیر کے نام نہ ہوتے، ہم قرآن میں پڑھتے رہتے، بلکہ اللہ اس پر ثواب دیتا کہ قرآن کا ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں ہیں، خنزیر کے اندر کتنے حرف ہیں تو سب پہ نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر یہ مسئلہ ہوتا تو اللہ قرآن میں خنزیر کا نام نہ لیتا، لیکن نفرت دلانے کے لیے ہماری بڑی بوڑھیاں، نانیاں، دادیاں، کبھی کبھی بڑوں کی بات کے اندر بڑی خیر ہوتی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات قرآن و سنت میں ہو۔ کچھ پاگل لوگ ہم سے بھی جی قرآن و سنت میں دکھاؤ۔ او بھائی، بسا اوقات سیاںوں کی بات کے اندر وہ حکمت ہوتی ہے جس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کے بعد اسلام کے اندر اجماع امت ہوتی ہے کہ جس مسئلے پر امت جمع ہو جائے، اور چوتھی چیز اسلام کے اندر قیاس ہوتی ہے کہ کبھی کبھی عقل سے بھی کام لے لو۔ ایک بات قرآن میں نہیں ملتی، ایک بات حدیث میں نہیں ملتی، ایک بات اجماع امت میں نہیں ملتی، تو اللہ نے یہ جو بھیجا دیا ہے اسے بھی تو استعمال کرو۔ یہ اللہ نے کس لیے دیا ہے؟ جن لوگوں کے پاس بھیجا نہیں ہوتا وہ قیاس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک آدمی ایک دن مجھے کہنے لگا کہ جی دنیا میں سب سے پہلے قیاس جو ہے، یہ عقل جو ہے، یہ امام ابو حنیفہ نے شروع کی ہے۔ یار پاگل پن نہیں، امام ابو حنیفہ نے شروع کی ہے، تمہیں کس نے کہا ہے کہ جی ان کے سارے مسئلے قرآن و سنت کے خلاف ہیں اور عقل کے، یہ عقل پہ مسئلے بیان کرتے ہیں؟ بھائی حدیث میں حضرت معاذ بن جبل کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر اپنی زندگی میں پہلا گورنر بنایا حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت کیا گھوڑے پہ بٹھا کر۔ جب مدینے سے نکلنے لگے تو تھوڑی دور تک حضور نے مہار کو خود پکڑا۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے رہے یا رسول اللہ میں اتر جاؤں، حضور نے فرمایا نہیں، گورنر ہو، بیٹھے رہو، میرا حکم ہے، بیٹھے رہو۔ بادل نخواستہ بیٹھے بیٹھے تو حضور نے پوچھا، یہ عام حدیث ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی اتر جائے،
میں اس لیے بیان کر کے آگے جاتا ہوں. حضور نے کہا معاذ تم گورنر بن کے جا رہے ہو, مجھے یہ بتاؤ کہ یمن میں تمہارے پاس اگر کوئی کیس آ گیا تو فیصلہ کیسے کرو؟ عرض کہ اللہ کے رسول قرآن پڑھا ہے آپ سے, قرآن میں دیکھوں گا, قرآن کے مطابق فیصلہ کر دوں گا. حضور نے فرمایا اگر وہ بات قرآن میں بھی نہ ہو پھر کیا کرو گے؟ اس لیے کہ قرآن میں ہر مسئلہ تو نہیں ہے. یا رسول اللہ پھر آپ کی سنت, آپ کی زندگی میرے سامنے ہے, آپ کے پاس اتنے سال رہا ہوں, پھر آپ کی زندگی میں وہ مسئلہ کبھی آیا ہوگا تو اس کے مطابق فیصلہ کر دوں گا. حضور نے فرمایا یہ بھی کوئی ضروری نہیں وہ مسئلہ کبھی میری خدمت میں بھی آیا ہو, پھر کیا کرو؟ عرض کی اللہ کے رسول ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی المرتضیٰ, یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں, پھر میں ان کی زندگی کو دیکھوں گا کبھی ان کے پاس؟ حضور نے فرمایا اگر ان کے پاس بھی کوئی مسئلہ نہ آیا ہو تو پھر اس کے اللہ کے رسول یہ جو اللہ نے بھیجا دیا ہے یہ کس لیے دیا ہے؟ یا بھیجا کیا صرف پلیٹوں میں کڑھائی بنا کر کھانے کے لیے؟ میں اسے استعمال کروں گا اور اس کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھوں گا. یہ بھی نہیں کہ اپنا دماغ چلاؤں بلکہ قرآن و سنت پہ فٹ کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے کے فرمایا معاذ جب تک تیرے جیسے بندے میری امت میں رہیں گے میری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی. جاؤ میں دعا دیتا ہوں. تو حضرت معاذ ابن جبل 40 صحابہ, میری بات ایک ذہن میں رکھیے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں 40 صحابہ فقہا مفتی تھے جو فتویٰ دیتے تھے. کتنے؟ اور ان میں سے 14 بڑے مفتی تھے, پھر ان 14 میں سے 4 بڑے مفتی تھے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا اگر تمہیں کبھی میں نہ ملا اور کسی مسئلے کی ضرورت پڑ گئی تو ان سے پوچھنا اور ان کی بات میری بات سمجھنا کہ میں کہہ رہا ہوں. وہ لوگ قرآن و سنت کو نہیں سمجھتے جو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے پہلی دفعہ عقل کو استعمال کیا. میرے دوستو, مرد کو کہا گیا یہاں ہاتھ رکھو, ایک بات ذہن میں رکھیے گا جہاں قرآن و سنت ہے وہاں عقل بھی ہے کہ یہاں ہاتھ رکھنا عقل پر بھی فٹ آتا ہے کہ یہ شرم و حیا کی جگہ میں اللہ کے سامنے بھی چھپا کے کھڑا ہوں. ایک مسئلہ ہے زندگی میں کبھی پیش آ جاتا ہے, میرے پاس کوئی کپڑا نہیں لیکن نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز تو معاف نہیں, میں نے نماز پڑھنی, اب میں کیا کروں؟ کچھ بھی نہیں لیکن نماز کا وقت ہو گیا. اب میں کپڑے ڈھونڈنے میں دیر کرتا ہوں تو نماز کا وقت جا رہا ہے. زندگی میں انسان کو کبھی کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا تو پھر فقہ یوں کہتی ہے بیٹھ کر کسی نالے میں کسی گڑھے میں اتنا ہو کہ جہاں یہ جگہ چھپ جائے پھر بیٹھ کر نماز پڑھ لو کہ اللہ کے سامنے بھی اس جگہ کو ننگا کر کر ظاہر کر کر نماز نہ پڑھو. پھر اس طرح نماز پڑھو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک بندہ اچانک نہا کے نکلا تو اس نے شکر ہے اللہ کا کہ یہاں تک انڈر ویئر پہنا ہوا تھا لیکن نیچے نہیں, حالانکہ مرد کا شرم و حیا جو ہے وہ گوڈے تک ہوتا, اس کا یہ آدھے پٹ جسے آپ کہہ لیں یہ ننگے ہیں, صرف انڈر ویئر اوپر تک پہنا ہوا ہے جیسے آج کل عام طور پر کھلاڑی آپ دیکھتے ہیں. ناراض نہیں ہونا, مسئلے کی بات میں کر رہا ہوں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لی. وہ بندہ قریب سے گزر کر مذاق کہتا ہے مولوی صاحب
کب سے اندھے ہوئے ہو؟ کہا جب سے تمہاری شرم حیا چلی گئی ہے میں اندھا ہو گیا۔ جب سے تمہاری شرم و حیا چلی گئی۔ مرد کا مرد کے سامنے بھی جسم کے اس حصے کو ننگا کرنا شریعت میں حرام ہے۔ توجہ رکھیے گا، شرم و حیا کا مطلب صرف زنا والا گناہ نہیں ہوتا، شرم و حیا کے کئی مسائل ہیں، وہ بڑا ہے، وہ اپنی جگہ پہ۔ صحابہ کرام کے دور میں، توجہ سے سنیے گا میری بات، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں جو 3 دور حضور نے فرمایا میری امت کے سب سے اچھے دور، خیر القرون کرنی میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، جنہوں نے مجھے دیکھا وہ زمانہ، جنہوں نے انہیں دیکھا، جنہوں نے مجھے دیکھا ان کا زمانہ، اور جنہوں نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا ان کا زمانہ۔ یہ 3 زمانے میری امت کے سب سے اچھے ہیں، پھر اس کے بعد میری امت میں فتنے ہی فتنے۔ صحابہ کے زمانہ میں، تابعین کے زمانہ میں، تبع تابعین کے زمانہ میں، یہ 3 زمانے جو ہیں، توجہ ہے میری طرف دیکھ، ننگے سر بازار میں پھرنے والے آدمی کی عدالت میں گواہی بھی قبول نہیں ہوتی تھی۔ اس زمانے میں یہ بھی شرم و حیا کی اسٹیج سمجھی جاتی تھی، ٹوپی اور پگڑی۔ جو آدمی ننگے سر بازار میں گھومتا ہے، عدالت کے اندر قاضی کے سامنے اگر وہ گواہی کو حاضر ہوا تو قاضی وقت کہا کرتے تھے کہ ننگے سر آدمی کی گواہی قبول نہیں، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی گواہی سنی جائے۔ محدثین جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی اور حدیثیں جمع کی، توجہ رہے میری بات، اگر کوئی حدیث کو طلب کرنے والا سنتا ہے مدینے میں بیٹھا ہوا کہ ملک شام میں کوئی آدمی رہتا ہے جس کے پاس ایک اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اور اس زمانے میں وہ اونٹوں کا سفر کرتا ہوا 15-20 دن میں ملک شام پہنچتا ہے کہ میں صرف وہ ایک حدیث سنا ہوں اللہ کے رسول کی فلاں بندے کے پاس، آگے پہنچا، وہ حدیث والا بندہ ننگے سر بیٹھا ہے۔ یہ 20 دن کا سفر کرنے والا وہیں سے اونٹ کو واپس کرتا ہے، مدینے چلا آتا ہے، لوگوں نے پوچھا حدیث، کہا نہیں، کیوں نہیں لی؟ کہا کہ وہ ننگے سر بیٹھا تھا۔ جس بندے کے اندر اتنی بھی شرم و حیا نہیں کہ وہ اپنے سر پر نبی کی سنت ٹوپی اور پگڑی کو رکھ لے، تو کیا پتا وہ حدیث بھی صحیح بیان کرے گا کہ غلط بیان کرے گا۔ لہٰذا صرف یہ دیکھ کر میں واپس پلٹ آیا، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا واقعہ کہ مدینے سے سنا کہ ایک آدمی ملک شام میں رہتا ہے اور اس کے پاس اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے۔ اونٹوں کا سفر کرتے کرتے 16 دن میں ملک شام پہنچتے ہیں، اور جا کے دیکھا کہ وہ آدمی گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اپنی جھولی کو اس طرح پھیلا کر کہ جس طرح جھولی کے اندر دانا ہے تو گھوڑے کو بلا رہا ہے، گھوڑا دھوکہ کھا کے آ گیا کہ اس کی جھولی میں دانا ہے۔ جب گھوڑا قریب آیا اس نے لگام کو پکڑا، جھولی چھوڑ دی، جھولی کے اندر کچھ نہیں تھا۔ تو امام بخاری وہیں سے واپس پلٹ آئے کہ جو بندہ گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے
جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، وہ بندہ مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے، نبی کی حدیث بیان کرنے میں ہو سکتا ہے غلط بیان کر دے، لہٰذا میں اسے حدیث نہیں سننا چاہتا۔ اب جیسے جیسے دنیا بدلتی چلی گئی، اب میرا خیال ہے سر پہ ٹوپی رکھنے والا بندہ، سر پہ پگڑی رکھنے والا بندہ مجرم سمجھا جاتا ہے، اور ننگے سر گھومنے والا بندہ معزز سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ اب تو یہاں تک فیشن آ گیا کہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سر پہ ٹوپی ہے، پگڑی ہے، جان بوجھ کر اتار کر پھینک کر ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، مصلی پر بھی ننگے سر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ہمیں کہا جاتا ہے حدیث دکھاؤ، کس حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی یا پگڑی پہن کر نماز پڑھی؟ یعنی اتنی ہٹ دھرمی، اتنی ضد، اتنا عناد، اتنی فرقہ واریت، اتنی دشمنی ایک دوسرے کے ساتھ کہ آج ٹوپی یا پگڑی پہننے والا آدمی بازار میں پگڑی پہن کر چلنا عیب سمجھتا ہے، ننگے سر چلنے والا آدمی بازار کے اندر زیب و زینت کے ساتھ جتنا مرضی چلتا رہے لوگ اسے معزز سمجھیں گے، اور پگڑی والا بندہ بیچارہ سر جھکا کے چلتا ہے مسلمانوں میں۔ لیکن قربان جائیں سکھوں کے، وہ آج بھی پگڑی کے ساتھ معزز ہیں، وہ آج بھی پگڑی کے ساتھ، بلکہ جو سکھ پگڑی چھوڑ دے، سکھ اس کو اپنے مذہب سے اور فیملی سے نکال دیتے۔ آپ کے سکھوں کے ساتھ دوستی ہوگی، پوچھ کے دیکھ لیجئے گا کہ جو سکھ داڑھی اتروا دے، جو سکھ پگڑی اتار دے، اس کے ساتھ سکھوں کا خاندان کیا کرتا ہے۔ جن مسلمانوں کے نبی کی اصل سنت تھی کہ جس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ایک دفعہ کپڑا نہیں تھا کہ نماز ننگے سر پڑھ لی۔ میں فتویٰ نہیں دے رہا، نماز ہو جاتی، کوئی بات نہیں، آپ دفتروں سے آئے، کام سے آئے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان اس کو عادت بنا لیتا پھر تھوڑا سا جا کر مسئلہ بگڑتا ہے کہ دیکھو، ایک ہے عادت بنا لینا، دوسرا یہ ہے کہ ٹوپی اور پگڑی کا مذاق اڑا دینا۔ دیکھیں، ٹوپی اور پگڑی میرے پاک نبی کی سنت ہے۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا، یہ حالانکہ یہ شرم و حیا، عزت اور غیرت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ یہاں مرد کے لیے نیچے ہوتی ہے، لیکن صرف اس کا نام شرم و حیا نہیں ہوتا۔ شرم و حیا یہاں بھی ہوتی ہے زبان کے اندر، شرم و حیا آنکھ کے اندر بھی ہوتی ہے، شرم و حیا سوچ کے اندر بھی ہوتی ہے، شرم و حیا کانوں کے اندر بھی ہوتی ہے، شرم و حیا کھانے پینے کے اندر بھی ہوتی ہے، اور شرم و حیا گھر کی زندگی میں بھی ہوتی ہے۔ جو بڑے میرے بزرگ ساتھی بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے میری بات کی تائید کریں گے کہ آج سے 30-40 سال پہلے، آج سے 30-40 سال پہلے بڑے کے سامنے ننگے سر ہونا ایک عیب شمار ہوتا تھا، بڑوں کے سامنے۔ یہ نہیں کہ صرف عورتیں، مرد بھی اپنے بڑوں کے سامنے، حالانکہ بیوی حلال کی ہے، بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ ماں باپ کے سامنے بھی چارپائی پر اکٹھے نہیں بیٹھتا تھا، بڑوں کے سامنے۔ بلکہ اگر میں اس سے بھی آگے چلوں تو شاید میں غلط نہیں کہ بڑوں کے سامنے آج سے 20-30 سال پہلے سگریٹ پینا بھی ایک شرم و حیا، بے شرمی سمجھی جاتی تھی۔ اور بھی آگے چلوں تو 20-30 سال پہلے بڑوں کے سامنے کنگھی کرنا یہ بھی بے شرمی سمجھی جاتی تھی۔ 20-30 سال پہلے بڑوں کے سامنے شیشہ دیکھنا بھی بے شرمی سمجھی جاتی تھی۔ بڑوں کا ادب، بڑوں کا حیا، یہ تو ماں باپ تھے، اور اللہ کا رسول اتنا بڑا، اللہ ہمارا اتنا بڑا، اس کے سامنے اب یہ ساری چیزیں
ہمارے اندر سے وقت کی ہوا نے ایسی نکالی ہیں، نکلتی چلی جا رہی ہیں، نکلتی چلی جا رہی ہیں، نکلتی چلی جا رہی ہیں، بلکہ آج ماں بیٹی، باپ بیٹا اکٹھے بیٹھ کر انڈیا کی فلمیں، گندی فلمیں دیکھنا بے شرمی، بے غیرتی نہیں سمجھی جاتی، بلکہ اس کو وقت کا تقاضا، وقت کی ہوا۔ آپ اور میں جتنے بیٹھے، میں ایک بات کر دوں، ناراض نہیں ہونا، کہ اس وقت کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے، مسلمان بیٹیوں کی عزتوں اور عصمتوں سے کھیلا جا رہا ہے، مسجدوں کو گھوڑوں کے استبل بنایا جا رہا ہے، خانقاہوں کو روندا جا رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہندو فوج مسلمان کے خون سے ہولی کھیلنے میں لگی ہوئی ہے، لیکن میں اور آپ مسلمان جب تک رات کو انڈیا کی فلم نہ دیکھیں ہمیں آرام ہی نہیں آتا۔ باہر ہم کہتے ہیں انڈیا یہ کر رہا، انڈیا یہ، اور اے بھائی تم کیا کر رہے؟ ہماری کوئی شادی، ہمارا کوئی بیاہ انڈیا کے گانوں کے بغیر ہوتا ہے؟ انڈیا والوں کی رسموں کے بغیر بھی کچھ ہوتا ہے؟ بلکہ بچے بیچارے جو انڈیا کی فلمیں اور ڈرامے دیکھ دیکھ کر اسلام کی سنتوں اور طریقوں سے واقف نہیں، ہمارے گھروں میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو جب دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے تو کئی گھروں میں یہ بات ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں دلہن نے پھیرے تو نہیں لیے، دلہن کی رخصتی ایسی ہو گئی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پھیرے لینا ہی نکاح ہے، اور اسی کا نام شادی ہے، اور اسی کا نام بندھن ہے۔ ہماری رگ رگ کے اندر ان کی بے غیرتی اور ان کی بے شرمی۔ اسلام نے کہا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے اندر شرم و حیا ہو۔ میں بات کر رہا تھا کہ حرام میں سے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو سب سے بڑی حرام کہی جاتی ہیں، جن میں سب سے بڑی چیز سور ہے، کہ ہمیں اس سے اتنی نفرت دلائی گئی، اتنی نفرت دلائی گئی۔ الحمدللہ کہ آج مسلمان بچہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں اگر سور کا نام لوں گا تو میری زبان 40 دن تک کے لیے پلیت ہو جائے گی۔ اچھا ہے، اچھا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اسلام نے اسے اتنی بڑی گندگی کیوں کہا؟ جہاں اور وجوہات ہیں، ان میں ایک سب سے بڑی وجہ کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ جانوروں میں سے سب سے بڑا بے غیرت اور بے حیا یہ جانور۔ سب سے بڑا بے حیا اور بے غیرت جانور اگر کوئی ہے تو وہ سور۔ اور جن قوموں کی خون کے اندر اس کے گوشت کی ملاوٹ ہو جاتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے کہ ان قوموں کے اندر بھی بے غیرتی اور بے شرمی آ جاتی۔ ہم لوگ بھی جتنے بیٹھے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ہم جتنا بھی بچے ہانگ کانگ میں رہتے ہوئے، ہفتے 10 دن میں ہم بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز یہ حرام کھا جاتے ہیں، جتنا بھی بچے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ مسلمان کا ہوٹل ہے، کھانا کا وہ بھی کہے گا حلال ہے۔ بھائی اگر آپ میں ملک والے آپ کو کھوتے گھوڑے کھلا دیتے ہیں تو یہاں والے بھی کھلا دیتے ہیں، یہ نہ کہیے۔ ایک نہ ایک بوٹی ہفتے 10 دن کے اندر ہمارے اندر بھی حرام کی جاتی ہے۔ سیاڑوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جانور کے جسم کے جس حصے کا آپ گوشت کھائیں حلال کا، آپ کے جسم کے اسی حصے کو وہ طاقت دیتا ہے۔
یہ حکما کا قول ہے. پٹھ کا گوشت کھاؤ تو پٹھ مضبوط ہوتی ہے, سینے کا گوشت کھاؤ تو سینہ مضبوط ہوتا ہے, چانپے کھاؤ تو ہڈیاں مضبوط ہوتی, یہ مچھلی کا گوشت کھائیں تو یہ پنڈلیاں مضبوط ہوتی, بکرے کے اگلے بازوؤں کا گوشت کھاؤ تو یہ جوڑ مضبوط ہوتے ہیں. یہ اللہ پاک نے حکمت رکھی ہوئی. اسی طرح حرام کے اندر بھی یہ حکمت ہے کہ جیسے حلال اپنا اثر دکھاتا ہے اسی طرح حرام بھی اپنا اثر دکھاتا ہے. اچھا, ایک اللہ کی شان بڑی ہے کہ حلال دیر سے اثر دکھاتا ہے, حرام جلدی اثر دکھاتا ہے. بدبو جلدی پھیلتی ہے, خوشبو دیر سے آتی ہے. آپ جتنی مرضی عطر لگا لیں, جتنی قیمتی سے قیمتی, خوشبو دیر سے آئے, لیکن یہاں تھوڑا سا پخانہ ڈال دیں پھر دیکھیں کہ بدبو کیسے آتی. نمبر 2, قرآن نے کہا, حدیث نے بھی کہا, کتا حرام چیزوں میں سے یہ نمبر 2 کا درجہ رکھتا ہے. اس پر بھی بزرگان دین نے لکھا کہ سور سے ہے تو یہ بھی بے حیا اور بے غیرت, لیکن اس سے 20-30 درجے نیچے ہے. ایک اس وجہ سے حرام ہے کہ اس کے اندر بھی بے حیائی بے غیرتی 20-30 درجے نیچے ہے, اور دوسری وجہ اس کے حرام ہونے کی یہ ہے کہ یہ کتا اپنی قوم کا دشمن ہے. کتا اپنی قوم کا دشمن. چھوٹے ہوتے اسکول میں پڑھتے تھے تو اسکول کی کتابوں میں کہانی آتی تھی کہ کتے کے منہ میں گوشت کی بوٹی, نہر کے کنارے پہ کھڑا ہے, پانی میں نظر ڈالتا ہے تو اس کو اندر بھی ایک کتا نظر آ رہا ہے جس کے منہ میں گوشت کی بوٹی ہے. اس کو یہ تو نہیں پتا کہ میرا ہی فوٹو ہے, لیکن وہ اس کے منہ سے چھیننے کے لیے پانی میں چھلانگ لگا دیتا. یہ کیوں کھا رہا ہے؟ ایک کتا ایک محلے میں کوئی اجنبی کتا آ جائے تو سارے محلے کے کتے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ گاؤں اور دیہاتوں کے آدمی جانتے ہیں. ایک کوئی بیچارہ باہر کا اگر بھول کے کتا آ گیا گاؤں میں تو سارے گاؤں کے کتے مل کر اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. کتا اپنی قوم کا دشمن ہے. میں زیادہ اس سے آگے بات نہیں کرتا ہوں کہ آج عراق میں لڑائی تو مسلمان کی آپس میں لڑائی, کہنے کو ہم کہتے ہیں ہمیں وہ لڑاتے ہیں, ان کا بھی ہاتھ ہوگا کوئی شک نہیں. یمن میں لڑائی تو مسلمان کی آپس میں لڑائی, سیریا میں لڑائی تو مسلمان کی آپس میں لڑائی, لیبیا میں لڑائی تو مسلمان کی آپس میں لڑائی, مصر میں لڑائی تو مسلمان کی آپس میں لڑائی, افغانستان میں لڑائی تو مسلمان کی آپس میں لڑائی, پاکستان میں لڑائی تو مسلمان کی آپس میں لڑائی, بنگلہ دیش میں لڑائی تو مسلمان کی آپس میں لڑائی. آج وہ آپس کی لڑائی اتنی آگے نکلی, توجہ دیجیے گا, کہ آج ہم اس امن والے پاک شہر میں, جس شہر کی گلیوں کی خدا کا قرآن میں قسمیں کھائے, آج ہم اس مدینے شہر کے اندر بھی جا پہنچے. ہماری آپس کی لڑائیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج مدینہ پاک کے اندر بھی رمضان المبارک کے مہینے میں افطاری سے پہلے کیا کو باہر کے لوگ آئے تھے, باہر کے لوگ آئے تھے, کون تھے؟ اس سے بڑی بے غیرتی اور بے حیائی کیا ہوگی کہ جہاں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہاں چڑی اور کبوتر کو مارنا بھی منع ہے, یہاں گھاس کا تنکا توڑنا بھی منع ہے. اگر تمہارے جسم پہ جوں رینگ رہی ہے تو اسے رینگنے دو, اسے بھی مارنا منع ہے. حرمت اور عزت والی وہ جگہ
جہاں تمہارے پیروں کی آواز کا آنا بھی منع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حجرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس ہے، جب وہاں رہتی تھی تو برتن بھی گر جاتا تھا نا تو آواز آتی تھی، تو کتنے نفل توبہ کے پڑھتی تھی کہ اس جگہ برتن کیوں گرا جس کی آواز آئی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے اندر خلل آ گیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، و ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، مدینے میں آنا اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا، اونچا بولنا بھی نہیں، تمہارے پیروں کی آواز نہ آئے۔ آج ہم اپنی قوم کے ایسے دشمن بنے کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا اس پاک جگہ پر بھی بم لے کے جا کر گھس جائے اور مسلمانوں کو اس کا نشانہ بنائے۔ اس سے بڑی بے غیرتی اور بے حیائی ہماری کیا ہوگی؟ میرے دوستو، کتا جہاں بے حیائی کی وجہ سے حرام قرار دیا گیا، وہاں اپنی قوم کا دشمن ہونے کی وجہ سے بھی حرام قرار دیا گیا، ہمیں نفرتیں دلائی گئیں اس سے۔ آج ہم مسلمان اپنی قوم دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے بڑا خاندان کوئی نہیں، بڑی قوم کوئی نہیں، آپ اور میں سارے ایک قوم ہیں، ایک خاندان ہیں۔ بے شک ہماری جان پہچان کے لیے کوئی پٹھان بن گیا، یہ اللہ نے بنایا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے یہ جان پہچان کے لیے قوم اور قبیلے بنائے، لیکن تم سب کی ایک ہی قوم اور ایک قبیلہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے جھنڈے کے تلے قیامت کے دن دعا کرو اللہ ہم سب کو جمع کر دے، اسی میں بخشش ہوگی ورنہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نبیوں کو بھی میرے جھنڈے کے سوا کہیں پناہ نہیں ملے گی، ہر نبی بھاگتا ہوا میرے جھنڈے کے نیچے آئے گا، نبیوں کو بھی پناہ نہیں ملے گی میرے جھنڈے کے نیچے، صرف اور صرف اس جھنڈے کے نیچے اللہ پاک ہمیں مل جل کر رہنے کی توفیق دے دے، آمین کہہ دو۔ یہ ملک کافروں کا ہے جہاں رہتے ہو، کتنے کھو، کتنے کھو، فرقوں میں بٹ گئے، پارٹیوں میں بٹ گئے۔ ایک جگہ ایک اسکول میں گیا، نماز پڑھانے لگے تو کچھ بچوں نے نماز نہیں پڑھی، اور نماز کے بعد پوچھا نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہا جی ہمارے مولوی صاحب نے کہا یہ وہابی ہیں، کافر ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس لیے ہم نے نہیں پڑھی۔ کوئی خوف نہیں، دھڑلے سے اس بچوں نے کہا کہ جی یہ وہابی ہیں، وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو کافر ہیں، ہم کیوں نماز پڑھیں ان کے پیچھے؟ یہ دشمنیاں ہمیں کہاں لے جائیں گی؟ اس کفرستان میں رہ کے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بات کر رہا تھا کہ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو۔ اور ضمانت دینے والا کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں، نبیوں کا امام، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء اپنی زبان کی مجھے گارنٹی دے دو، اور اپنی شرمگاہوں کی مجھے ضمانت دے دو، آؤ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان انسان کو ایک لحظے میں کافر بنا دیتی ہے، زبان ہی ایک لحظے میں انسان کو مسلمان بنا دیتی ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے تیر کا علاج نہیں ہوتا، یاد رکھنا، تلوار کا
لاٹھی کا، چھری کا، خنجر کا زخم ہوگا تو علاج ہے۔ زبان سے اگر میں نے اور آپ نے کسی کو زخمی کر دیا تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ نکلا ہوا تیر پھر واپس نہیں آتا، اس کی کوئی مرہم نہیں، کسی ہسپتال میں علاج نہیں۔ اللہ کے سامنے بھی میں لاکھ توبہ کرتا رہوں تو بھی معافی نہیں ہوتی جب تک جس کو میں نے کچھ کہا ہے وہ مجھے معاف نہ کرے، جب تک وہ مجھے معاف نہ کرے۔ زبان کا مسئلہ بڑا عجیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ غیرت میں آ کر میں نے بہن کو قتل کر دیا، میں نے بیٹی کو قتل کر دیا، اس نے بھی غیرت میں آ کر۔ کیا غیرت اور شرم صرف عورت کے لیے، مرد کے لیے نہیں؟ 18ویں سپارے میں اللہ نے پہلے مردوں سے کہا ہے، پھر عورتوں سے کہا، کل للمومنین، میرا نبی ایمان والوں سے کہہ دو، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ اور یہاں مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، عمل کر لو گے تو میری بھی جنت بن جائے گی۔ آپ بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ روڈ پہ چلتا ہے تو کہیں غلط نظر پڑتی ہے، اگر فوراً جھکا لے اس وقت اللہ سے جو دعا مانگ لے اللہ قبول کر لیتا، جو دعا اللہ سے مانگ، اس لیے کہ خوف خدا سے اس نے اپنی نظر کو نیچے کیا، میرے اللہ کا حکم ہے۔ کل للمومنین یغضوا من ابصارہم، مردوں سے کہو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں۔ پھر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، عورتوں سے، ایمان والیوں سے کہو، یغضضن من ابصارہن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، پھر یہاں بھی چادریں ڈالو، یہاں بھی، پھر عورتوں کے لیے بات۔ یہ حیا اور غیرت کا سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا دنیا میں سب سے بڑا غیرت والا میں، اور پھر فرمایا مجھ سے زیادہ بھی میرا اللہ غیرت والا ہے۔ جب تمہارا اللہ غیرت والا ہے، تمہارا رسول غیرت والا ہے، تو پھر ایمان والے کو بھی غیرت والا ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر غیرت نہیں ہوتی اس کے دل کے اندر ایمان کبھی جگہ نہیں بناتا، جس دل کے اندر غیرت پیدا ہو جاتی ہے اللہ پاک اس دل کے اندر ایمان کو جگہ دیتا ہے، اس لیے کہ ایمان غیرت سے ہے اور غیرت ایمان سے ہے۔ آج ہمارے ملک میں غیرت کے نام پر بھی مارے جاؤ، مارتے کس کو؟ لوگ بھی کہتے ہیں صاحب مردوں کی تو کوئی بات نہیں، کر بھی لیں گے گناہ تو معاشرہ جو مردوں کا ہے، لیکن عورتوں کے لیے بڑی بات ہے۔ اسلام نے دونوں کو ایک جگہ پہ رکھا، مرد بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، عورتیں بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے تیروں میں سے سب سے پہلا اور بڑا تیر نظر ہے، نظر ہی انسان کے دل کے اندر جب اترتی ہے تو پھر انسان گناہوں کی دلدل میں گھستا چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت